یہ 2000 BC کی بات ہے کہ جب طوفان نوح کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب پر ایک ایسی قوم پیدا فرمائی جو دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور، مضبوط اور توانا افراد پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ جسمانی خوبصورتی، سرخ و سفید رنگت اور وجاہت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ مال و دولت کی فراوانی، شاندار تہذیب و تمدن، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت اور آسائش انہیں میسر تھی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان جیسی کوئی اور قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی۔ قوم عاد کے متعلق تفصیل سوائے قرآن کریم کے کسی اور مذہبی یا قدیمی تاریخی کتب میں نہیں ملتی، اس لیے اس قوم کی حالت کا نقشہ یا قرآن کریم کے ذریعے بن سکتا ہے یا پھر ان اثریات کے ذریعے جو محققین علم آثار نے ان کے بارے میں حاصل کی ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ عاد نام کا ایک شخص حضرت نوح کی چوتھی نسل میں ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا۔ چنانچہ اس شخص کی اولاد اور اس کی پوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ وہ اعرابی تھے جو بہت لمبے اور مضبوط ستونوں پر قائم کردہ عالی شان محلات میں رہا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے انہیں ارم ذات العماد یعنی ستونوں والے کے نام سے یاد کیا ہے۔ ارم ان کا بہت خوبصورت شہر تھا جس کے آثار 1984 میں خلائی شٹر چیلنجر کی مدد سے دریافت کیے گئے ہیں۔ یہ علاقہ آج کل عمان کا حصہ ہے۔ بحریہ عرب اور بحر احمر کے درمیان عمان، حضرموت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرائے الاحقاف کہتے ہیں۔ یہ دنیا کے عظیم صحراؤں میں سے ایک ہے جس کا رقبہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 65 لاکھ مربع میٹر ہے۔ اس صحرا میں سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑ نما ٹیلے ہیں جہاں کوئی بھی چیز پھینکی جائے تو منٹوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ کسی زمانے میں یہ دنیا کا سرسبز و شاداب علاقہ تھا اور وہاں یہ قوم عاد آباد تھی۔ آج یہ بھیانک صحرا اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیوں میں سے ایک اور اہل زمین کے لیے جائے عبرت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ ارم جو ستونوں والے تھے جن کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ارم عاد کے دادا کا نام تھا، جیسا کہ ان کے شجرہ نسب میں بیان کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر اسرار احمد تحریر فرماتے ہیں کہ عام مورخین کا خیال ہے کہ ارم قوم عاد کے شاہی خاندان کا لقب تھا۔ حالیہ دور میں ایک شہر کے جو زیر زمین آثار دریافت ہوئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کے فصیل پر 30 ستون یا مینار بنائے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر شداد نے خصوصی اہتمام کے ساتھ بسایا تھا جو اس قوم کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ قد و قامت اور جسمانی قوت کے لحاظ سے دنیا میں اس کا کوئی ثانی پیدا نہیں ہوا۔ اس طرح اس قوم نے جس معیار اور جس انداز کی تعمیراتیں کی، ایسی تعمیرات اس سے پہلے دنیا میں کبھی کسی قوم نے نہیں کی۔ شاید اسی لیے یہ جگہ شداد کی جنت ارضی کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے، تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے اس نقد جنت کو اختیار کر لیں۔ مگر جب یہ عالی شان محلات تیار ہو گئے اور شداد نے اپنے روسائے مملکت کے ساتھ اس میں جانے کا ارادہ کیا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور وہ سب ہلاک ہو گئے اور وہ محلات بھی مسمار ہو گئے۔ اس اعتبار سے اس آیت میں قوم عاد پر آئی ایک خاص عذاب کا ذکر ہوا ہے جو شداد بن عاد اور اس کی بنائی ہوئی جنت پر نازل ہوا۔ ایک اور روایت کے مطابق عاد کے بیٹے شداد نے جب جنت کے نام اور خصوصیات سے متعلق سنا تو اس نے زمین پر ایسی ہی جنت بنانے کا ارادہ کیا اور عدن کے کسی صحرا میں تعمیرات کا کام شروع کر دیا اور مسلسل 300 برس کی شب و روز کی محنت کے بعد دنیا میں ایک خوبصورت جنت بنا دی جس میں شاندار محلات بھی تھے اور نہریں اور آبشار بھی۔ شداد کی عمر 900 سال ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے قوم عاد کے لوگوں کو جنت کے دیدار کی دعوت دی۔ وقت مقررہ پر وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جنت کی جانب روانہ ہوا۔ ابھی شہر ارم کے عالی شان دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ رب ذوالجلال کے عذاب نے آ گھیرا۔ یوں شداد اپنی جنت کے ساتھ زمین میں ہی زندہ دفن ہو گیا۔
طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ پہلی قوم تھی جو بتوں کے پجاری بنے۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر میں تحریر کرتے ہیں کہ قوم عاد نہایتی زوراور اور بہادر قوم تھی۔ وہ سب بت پرست تھے۔ مختلف کتب میں ان کے بتوں کے مختلف نام بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ نے بتوں کے نام صدا، سمود اور ہیرا بتائے ہیں۔ مورخین کی رائے کے مطابق ان کے معبود بھی قوم نوح کی طرح پتھر کے 5 بت یعنی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر ہی تھے۔ کفر و شرک کے سمندر میں غرق قوم عاد کی بد اعمالیاں جب اپنی انتہا کو پہنچ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے قوم کے ایک نیک اور صالح بندے کو ان پر پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود قوم عاد کی سب سے معزز شاخ خلود کے ایک خوبصورت اور وجیح شخص تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھائیو، ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ قوم عاد کے سرداروں نے جواب دیا کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہماری نظر میں تم جھوٹے ہو۔ حضرت ہود نے کہا کہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں اور اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں۔ کہنے لگے تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں؟ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت ہود مسلسل 50 برس یا اس سے بھی زیادہ واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ کبھی انہیں اللہ کی عطا کردہ نعمتیں یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، کبھی طوفان نوح کی ہولناکیوں کا ذکر فرماتے، لیکن وہ غرور و تکبر میں اندھے اور بہرے بنے رہے۔ انہیں اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قوم عاد ناحق ملک میں غرور کرنے لگی اور کہنے لگی کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے۔ قوم عاد کے 13 خاندان تھے۔ عمان سے لے کر یمن تک ایک طویل علاقے میں ان کی بستیاں تھیں۔ سرسبز و شاداب کھیت و کھلیان، پھلوں پھولوں سے لدے ہوئے باغات، میٹھے پانی کی بل کھاتی نہریں، خوبصورت آبشاریں اور تندرست و توانا قوی، مضبوط اور قداور جسامتیں، انہی سب نعمتوں نے انہیں شدید گھمنڈ میں مبتلا کر رکھا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے بڑی جدوجہد کی، لیکن قوم عاد آپ کو جادوگر اور سحر زدہ شخص خیال کرتے تھے کہ جنہیں ان کے پتھر کے باطل خداؤں نے دیوانہ بنا دیا تھا۔ بالآخر وہ لمحہ بھی آ گیا کہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی کہ اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، اب تو میری مدد کر۔ فرمایا اے نبی، یہ تھوڑے ہی عرصے میں اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہوئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم ملا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتوں کو حکم ملا کہ ان کے چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادابی ویرانی میں بدل گئی، مویشی مرنے لگے، پھل اناج ناپید ہو گیا۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال و پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال چلتا رہا۔ نبی سے قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی۔ مسلسل واعظ و نصیحت کرتے رہتے اور فرماتے کہ اے میری قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے مینا برسائے گا اور تمہاری طاقت اور قوت میں اضافہ فرمائے گا۔ کہنے لگے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے، ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ تو اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ کر کے دیوانہ کر دیا ہے۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ قوموں کو جب کوئی مشکل آ گھیرتی تو وہ بیت اللہ شریف جا کر اللہ کے آگے آوازاری کرتے اور ان کی مشکل رفع ہو جاتی۔ یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھیں کہ اس ارض و سما کے مالک ایک لافانی قوت موجود ہے۔ چنانچہ قوم عاد کے 70 سرکردہ افراد مکہ مکرمہ پہنچے، جہاں معاویہ بن بکر کی حکومت تھی۔ معاویہ کی ماں کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ معاویہ نے ان کی خوب آوبھگت کی۔ وہ لوگ 1 ماہ تک وہاں رہے اور بارش کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ دعا کروانے والے سردار کا نام قیل بن عنبر تھا۔
اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، سفید، سرخ اور سیاہ۔ پھر آسمان سے ندا آئی کہ ان میں سے ایک کو منتخب کر لو۔ قیل نے سیاہ بادل کو پسند کر لیا کیونکہ وہ خوب بارش برسانے والا تھا۔ پھر ندا آئی کہ تو نے ہلاکت اور تباہی کو پسند کر لیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادلوں کو قوم عاد کی جانب ہانک دیا، جسے دیکھ کر پوری قوم خوشی کے شادیانے بجانے لگے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا جو بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا تھا تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔ یہ ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے۔ گناہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب 7 رات اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ اس آندھی نے کسی جاندار کو زندہ نہیں چھوڑا۔ غاروں، پہاڑوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر صرف انگوٹھی جتنی جگہ کی مثل ہوا کھولی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، لیکن آپ کے چہرے مبارک پر تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ قوم عاد ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی تھی۔ اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں قوموں کی تباہی کے جو واقعات فرمائے ہیں، ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ امت مسلمہ ان سے سبق حاصل کرے۔ اللہ نے قوم عاد کو طاقت و قوت، مال و دولت، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی، لیکن جب اس نے نافرمانی کی اور اپنے نبی کی بات ماننے سے بار بار انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے نیست و نابود کر دیا۔ ہم سب کو بھی انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے روزمرہ کے معاملات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم جان بوجھ کر یا انجانے میں اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کے